ذرا سوچیں، کسی کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کا پورا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کی گردن سے لے کر اس کے سر تک کا حصہ بالکل ٹھیک ہے، تو کیا اس کا سر کسی اور کے جسم میں لگا کر جوڑا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو دنیا بھر کے سائنٹسٹ کو پریشان کر رہا ہے۔ سائنٹسٹ کا خیال تھا کہ اگر کسی انسان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے، گردہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے، دل ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے، اسکن اور ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے، تو پھر دماغ کیوں نہیں؟ ان سب آرگنز کی طرح دماغ کو بھی کسی اور کے جسم سے جوڑ کر اسے نئی زندگی کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اسی ریسرچ کو آگے بڑھاتے ہوئے 19 سینچری کے دوران ایک سائنٹسٹ نے ایک کتے کے سر کو دوسری نسل کے کتے کے جسم سے جوڑ دیا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ آپریشن کامیاب ہو جائے گا اور کتا ہوش میں آ جائے گا، لیکن آپریشن کے ایک ہفتے بعد کتا ہوش میں نہیں آیا اور کتا مر گیا۔ اس ایکسپیریمنٹ کے 60 سال بعد یعنی 1960 میں پھر دوبارہ ایک بندر پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا۔ اس ایکسپیریمنٹ میں سائنٹسٹ کو تھوڑی سی کامیابی ملی۔ جب بندر کا سر کسی اور بندر کے جسم کے ساتھ جوڑا گیا تو بندر نے آنکھیں کھولی، مگر ہوا یہ کہ اس کا جسم بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا اور پورے 9 دن بعد یہ بندر مر گیا۔ اس ایکسپیریمنٹ کے بعد سائنٹسٹ کو یقین ہو گیا تھا انہیں اس ایکسپیریمنٹ میں کامیابی مل سکتی ہے، اور اسی بات کو سوچتے ہوئے دنیا بھر کے سائنٹسٹ اس کام میں لگ گئے۔ اب کسی طرح انسان کے سر کو کسی اور کے جسم سے جوڑ کر ایک کامیاب ایکسپیریمنٹ کیا جائے۔ پھر کچھ سال بعد 1982 میں ایک اور ایکسپیریمنٹ کی تیاری کی گئی۔ اس پر سائنٹسٹ کا ارادہ چوہے پر ایکسپیریمنٹ کرنے کا تھا۔ جب ایک چوہے کا سر کاٹ کر دوسرے چوہے پر لگایا گیا تو اس بار پچھلی بار سے اچھا رزلٹ ملا۔ دراصل چوہا نہ صرف ہوش میں آیا تھا بلکہ اس بار اس کا جسم بھی کام کر رہا تھا۔ لیکن اب بھی سائنٹسٹ کا خیال تھا کہ انسان پر ایکسپیریمنٹ کرنے کا ابھی صحیح وقت نہیں ہے، بلکہ یہ کافی رسکی ہوگا۔ انہیں اپنی ریسرچ مزید امپروو کرنا ہے تاکہ آنے والے وقت میں جب کسی انسان پر ایکسپیریمنٹ کیا جائے تو انہیں 100% کامیابی ملے۔ پھر آگے جا کر 6 جون 1998 میں ایک میڈیکل سرجن کی ٹیم نے ورلڈ کا سب سے پہلا ٹرانسپلانٹ کیا، جس میں انہوں نے دماغ کے ایک سیل کو ٹرانسپلانٹ کیا۔ یعنی ڈاکٹر بڑا رسک لینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے پورے دماغ کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے بجائے دماغ کے ایک چھوٹے حصے کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔ ٹرانسپلانٹ تو ٹھیک سے ہو گیا، مگر آپریشن کے دوران چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے 62 سال کی عورت کے دونوں پاؤں پیرالائز ہو گئے۔ 2013 میں میڈیکل کانفرنس کے دوران لوگوں نے نیوروجن سے یہ سوال کیا، جیسے کسی کے جسم سے لیور نکال کر کسی دوسرے جسم میں ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ بالکل ویسے ہی کسی دوسرے کے سر کو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکے؟ اس سوال کے جواب میں سرجن نے کہا، ایسے آپریشن فیوچر میں ضرور ہوں گے، لیکن ابھی ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی اور سائنسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی کہ ہم ایسے آپریشن بھی کر سکیں۔ جیسا کہ اسپائنل بونز اور برین اسٹیم کو جوڑنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اسپائنل بونز چھوٹے چھوٹے نرو سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ اتنا باریک ہے کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ان سب نروس کو کاٹ کر دوسرے جسم کے نروس سے جوڑنا ابھی موجودہ ٹیکنالوجی کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ اسی لیے ان کا کہنا ہے کہ اسپائنل کورڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر دماغ کو ٹرانسپلانٹ بھی کر دیا جائے تو اسپائنل کورڈ میں لگنے والی چوٹ سے انسان زندہ نہیں رہ پاتا، کیونکہ دماغ کو جسم کے سارے حصے تک سگنل پہنچانے کے لیے اسپائنل کورڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے میں دماغ کو ٹرانسپلانٹ کیا جائے تو سر سے جڑی ہڈی یعنی اسپائنل کورڈ کو چوٹ لگ جائے گی، اور اتنے بڑے آپریشن کو کرنے کے لیے دوسری کوئی باڈی تیار نہیں ہوگی۔ اسی لیے انسان کے ہیڈ ٹرانسپلانٹ سے پہلے اینیمل پہ ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے، اور جب کوئی ایسا رسکی ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ یہ پروسیس کافی لمبا ہوتا ہے۔ آج بھی یہ ایکسپیریمنٹ کرنا میڈیکل سائنس کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اتنا ہی نہیں، کسی بھی برین ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے بہت سارے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تقریباً ایک ریسرچ کے لیے $13 بلین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ریسرچ میں تقریباً 150 آپریشن ہوتے ہیں۔ ان سب آپریشن میں 36 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے برین کو فریز کرنا ہوتا ہے،
जिसमें दिमाग के पूरे सिस्टम को रोक दिया जाता है और फिर दिमाग को मरने से बचा लिया जाता है। गर्दन और नसों को जोड़ने वाली ट्यूब को गुर्दे में फिट कर दिया जाता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड को काटा जाता है। और ये सबसे मुश्किल काम होता है। स्पाइनल कॉर्ड को काटने के लिए किसी आम छुरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए डायमंड से बनी छुरी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नर्वस मसल और बाकी ऑर्गन्स को इसमें जोड़ा जाता है। ये काम इंतहाई मुश्किल होता है क्योंकि दिमाग इंसान का सबसे अहम हिस्सा है। ब्रेन ट्रांसप्लांट करना आज भी साइंस के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि अब तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ जिसमें किसी एक इंसान के सर को दूसरे इंसान के सर से जोड़ा गया हो। इस वक्त दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे साइंटिस्ट मौजूद हैं जो इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अगर इन्हें मौका मिले तो वो इस पर कामयाबी हासिल कर लें, लेकिन ये काम काफ़ी रिस्की है कि किसी की भी जान जा सकती है। इसीलिए अब तक मुल्क के गवर्नमेंट ने इस एक्सपेरिमेंट की इजाज़त नहीं दी, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो इस काम को आसान कर सके।